اس لیے جو صورت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے والعصر، یہ صورت العصر، یہ قرآن کریم کی آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی نفع اور حقیقی نقصان کا راستہ بتلا دیا ہے۔ بظاہر تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن مضمون اس کے اندر اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے مضمون کو پلے باندھ لے، اس کے مضمون کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی اور حیات کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر امام اور محدث نے کہی کہ سورۃ والعصر بظاہر ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسا بحر ذخار بند کر رکھا ہے، اگر کوئی سورۃ والعصر کی حقیقی مضمون پر عمل کر لے تو اس کی پوری حیات اور زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقی نفع اور نقصان کی وضاحت کر دی ہے، اس حقیقی نفع و نقصان کو ظاہر کر دیا کہ یہ تمہارا حقیقی نقصان ہے، یہ تمہارا حقیقی نفع ہے، اور پھر اس بات کو قسم کھا کے بیان فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ قسم کھا کے جب کسی مضمون کو بیان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس مضمون کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں، اس مضمون کی امپورٹنس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے اور اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تمہاری زندگی کے لیے، لہذا اس مضمون کو تم پلے باندھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جبکہ دنیا کے اندر بھی دستور یہ ہے کہ جب کسی بات کو پوری تاکید کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ جمعیت کے ساتھ پیش کرنا مطلوب ہوتا ہے تو انسان جو ہے اس وقت قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کرتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کی صداقت میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ آج کی اس جدید دنیا میں بھی گفتگو زمانے پر ہی ہوتی ہے۔ یار ہمارا بچپن کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یا بڑھاپے میں آ کر تو تنگیاں تنگیاں ہیں، یا جوانی کا زمانہ کیا بات تھی، یا اپنے ملکوں میں رہتے تھے وہ زمانہ بڑا بھلا تھا، یا اسکول کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یار امریکہ کے اندر فلاں جو صدر تھا یار اس کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یار وہ یہ فلاں صدر اس کا زمانہ بڑا ظالمانہ تھا۔ تو گویا کہ ساری گفتگو شب اور زمانے پر چلتی ہے کہ ہم اماں ابا کے ساتھ رہتے تھے، یار بڑا بھلا زمانہ تھا، نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی پرواہ تھی، ماں باپ خود ہی کماتے اور کھلاتے تھے، یار وہ زمانہ اچھا تھا۔ آج تو ہمیں خود کمانا پڑتا، خود پکانا پڑتا ہے، یار یہ زمانہ بڑا کٹھن ہے۔ تو گویا کہ آج انسان شب و روز کی گفتگو میں زمانے کی باتیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ سمجھتا ہے اس زمانے کی بنیاد پر ہی میرے لیے نفع ہے اور اس زمانے کی بنیاد پر ہی نقصان کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے والعصر کی قسم کھا کے انسان کے اس گمان کو توڑ دیا کہ زمانہ ومانہ کچھ نہیں ہے۔ جس زمانوں کے اندر تم اپنے آپ کو نفع بخش سمجھتے ہو، کس زمانوں میں اپنے آپ کو تم نقصان رساں سمجھتے ہو، یاد رکھو زمانہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اسی زمانے کی قسم کھا کے تمہیں میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں تم عیش کے اندر تھے، کسی زمانے میں تم آبتری کے اندر تھے، اسی زمانے کی قسم کھا کے تم میں کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے نقصان و خسارے میں ہو۔ تو گویا کہ انسان جس زمانے میں اپنے آپ کو نفع بخش سمجھ رہا تھا اور منافع والا سمجھ رہا تھا، اللہ نے ان زمانوں کی قسم کھا کے کہہ دیا کوئی زمانہ ومانہ نہیں، تم سارے کے سارے نقصان کے اندر، کوئی نفع نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ پورا کا پورا خسارے اور نقصان میں ہے۔ تو گویا کہ جس زمانے کے اندر انسان نفع نقصان کی باتیں کرتا تھا، اور یہ شب و روز کی زندگی ہی تو انسان کی سکسیس اور نقصان کی بنیاد ہے، لہٰذا شب و روز کے اندر ہی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان نقصانات سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے، مضرات سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شب و روز کی قسم کھا کے بتا دیا کہ یاد رکھو جن شب و روز کے اندر تم کامیابی حاصل کرتے ہو یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو یا تم حاصل کر چکے ہو، میں اسی شب و روز کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان نقصان و خسارے میں ہیں، کوئی نفع میں نہیں ہے۔ تو ایک تو اثر سے مراد زمانے کی قسم ہے، اور دوسرا اس اثر سے مراد زمانہ نبوت کی قسم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اٹ سیلف ایک عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ کائنات کا سب سے کامیاب ترین زمانہ ہے، اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی۔ اس زمانے کے اندر گویا کہ انسانیت کو جو معراج ملی ہے، انسانیت کو جو سربلندیاں ملی ہیں، وہ پہلے اور بعد اب کسی زمانے میں ہونے والی نہیں ہے۔
اسے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر نبوت کی قسم کھائی. والعصر مطلب عصر نبوت کی قسم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا خسارے نقصان میں ہے. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جو زمانہ نبوت کی کسوٹی سے ہٹے ہوئے انسان ہیں کہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، بھلے وہ آسمانوں میں اڑتے پھرتے نظر آئیں، دریاؤں میں تیرتے نظر آئیں، زمین کی وسعتوں کو فتح کرتے نظر آئیں، پروازوں کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے نظر آئیں، وہ سارے کے سارے نقصان ہیں. ہاں کسوٹی میں یا زمانہ نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرز اور اس کے وتیرے سے ہٹے ہوئے ہیں تو پورے کے پورے نقصان ہی نقصان میں. اس لیے کہا کہ والعصر زمانہ نبوت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان خسارے نقصان میں. اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نبوت سب سے اعلیٰ اور عرفہ زمانہ ہے کہ جس وقت کے انسان کو جو پہچان اپنے رب کی تھی ایسی پہچان والے پھر پیدا نہیں ہوئے، ایسے صحابہ اکرام جیسے پھر پیدا نہیں ہوئے. ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں کسی ادنا صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے ہیں. ساری کائنات کے غوث ابدال جمع ہو جائیں کسی ایک ادنا صحابی کہ جو وہ اس کے مقام مرتبے کو چھو نہیں سکتے ہیں. اتنا اونچا مقام ان صحابہ نے پایا کیونکہ وہ زمانہ نبوت کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانا اور سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی اتباع اطاعت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب و مقبول بندے بن گئے. اس لیے فرمایا کہ والعصر زمانہ نبوت کی قسم. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر کی نماز عصر کی قسم، صلاۃ العصر، قسم عصر کی نماز کی. عصر کی نماز کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ جو سارے دن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. کیونکہ فجر کے وقت میں ملائکہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نمازیوں کو، اور جو پہلے سے آئے ہوئے وہ واپس جاتے ہیں. اور عصر کے وقت کے اندر وہ جو واپس جاتے دوسرے آتے ہیں. عصر کے وقت میں پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں ڈیوٹیوں کی. تو گویا کہ جب ملائکہ صبح شام آتے ہیں تو یہ جب ملائکہ صبح آئے اس مومن بندے کو نماز میں دیکھا، فجر کی نماز میں، عصر میں آئے تو پھر اس کو نماز میں دیکھا. اب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم ان بندوں کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے تھے کہ خون ریزی کریں گے، یہ جو فساد پھیلائیں گے، ہمیں عبادت کرنے کا ہر وقت کا موقع، ہم تیرے نائب بننے کے اہل ہیں، لیکن یہ تیرے بندے تو بڑے عجیب ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات موجود ہیں. فجر میں گئے تو نماز کے اندر پڑے تھے، عصر میں ہم واپس لوٹے تو بھی نماز میں چھوڑ کے. اور جہاں تک کہ صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی محبت چاہتا ہے کہ ان دو میں محبت پیدا ہو جائے، یا اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے یا میری محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو عصر کے بعد 102 مرتبہ یہ سورۃ والعصر پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور دعا کریں. فرمایا 3 دن میں نتیجہ ظاہر ہو جاتا. اور یہ محبت ہر گھر کی ضرورت ہے. ہاں کہیں میاں بیوی کا مسئلہ، کہ اولاد کا اور ماں باپ کا مسئلہ، ہر آدمی پریشان. تو فرمایا کہ یہ 3 دن آپ کر لیں گے. ویسے میں تو 21 دن تک بتاتا ہوں، 21 دن تک آپ کرتے رہیں. اگر ہماری پڑھائیوں میں وہ قوت نہیں ہے، ہمیں 3 دن میں ثمرہ نہ ملے، ہو سکتا ہے 21 دن لگ جائیں، تو 21 دن کر لے پابندی سے، تو اللہ تبارک و تعالی الفت و محبت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ ناجائز محبت کے لیے نہ کرے. ہمیں کسی کی ناجائز محبت کے حصول کے لیے ایسا پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال ہوگا اور وہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں تو صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اس کا دم کریں. کوئی دوسرا پڑھ کے پھونک دیں یا خود دم کر کے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے سر پہ پھیر لے. 3 دفعہ دم کریں گے انشاءاللہ سر کا درد والا سر سے ختم ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ پیٹ میں اگر کسی کا درد ہے یا وہ السر وغیرہ کی وجہ سے جلن ہو جاتی ہے تو 21 مرتبہ سورۃ والعصر تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں. تو یہ 11 دن پابندی سے کر لیں تو پیٹ کا درد، السر کی جو جلن تکلیف، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات دے دیتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی ظالم حاکم کے پاس جا رہے ہیں، عدالت کے اندر کوئی مقدمہ ہے یا کسی بڑے کے سامنے پیش ہونا اور خطرہ ہے کہ وہ کہیں جب وہ ڈانٹ ٹپٹ کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، تو 21 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے پھونک کے جائے. انشاءاللہ وہاں جو ہے وہ حاکم جو ہوگا وہ بڑا پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کے منشا کے مطابق عمل کرے گا. اور ایک فائدہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی مال رکھا ہے، سامان رکھا ہے، اپنی تجوری میں رکھا ہے، پیسہ رکھا ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ والعصر پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کریں. کسی قسم کا نقصان اس مال کو نہیں پہنچے گا، کسی قسم کی جو ہے وہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور کوئی انس و جن جو اس کے اندر تصرف نہیں کر سکے گا.
تو اس سے مال محفوظ رہتے ہیں۔ عام طور پہ گھروں کے اندر جنات پیسے چوری کر لیتے ہیں بس اوقات، تو لوگ کہتے ہیں پیسے پڑے تھے کہاں غائب ہو گئے، ہر ایک پہ شک کرتے رہتے ہیں، پتہ چلا وہ تو جن اٹھا کے لے گیا، کیونکہ یہ بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو سورۃ والعصر اپنے ان پیسوں کے اوپر دم کر کے رکھا کریں، تو کوئی چیز بھی انس و جن جو ہے اس کے اندر شرارت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر جو ہے انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی کہ حاجت جو پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی دشمن ہے جو اس کی حاجت پوری کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کو پتہ یہ، اور دشمن طاقتور ہے، اس کو کیسے ہٹائیں، کیسے اس کے تصرف سے بچیں، تو فرمایا کہ یہ سورہ 21 مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور آپ کے خلاف ایسی بدگوئیاں کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا وہ کام ہو نہیں رہا، یا دوسرے لوگ آپ کو وہ چیز دے نہیں رہے اس کی وجہ سے، تو 21 مرتبہ اس کا تصور کر کے پڑھیں، اور پڑھ کے تصور میں اس دشمن پہ پھونک دیں، انشاءاللہ وہ بدگوئی سے باز آ جائے گا، اللہ راستے سے اس کو ہٹا دیں گے، اور آپ کا جو جائز جو ہے ثمرہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو مال و متاع ملے گا، مال و اسباب میں آپ کی برکت ہوگی، اور آپ کو صدقات و خیرات کی توفیق ہوگی۔ مال ملنا کافی نہیں، توفیق صدقات بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ یہ مال بھی ملے گا اور صدقات کی توفیق ہوگی، یہ اشارہ کر دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے پڑھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان اور عمل صالح میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل کر دیں گے، جتنے اعمال صالح کر رہا اس کے مزید اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ دعوت دین کا کام لیں گے، یعنی جو بھٹکے ہوئوں کو یہ رائے حق پر لانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ اس سے دعوت تبلیغ کا کام لیں گے اور لوگوں کو صحیح منزل تک پہنچانے کا باعث بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچے ہیں، ایک کاسب، دوسرا حارث۔ کاسب کا مطلب ہے کمانے والا، کسب کرنے والا، اور دنیا میں ہر انسان کاسب ہے، ہر انسان کسب کرتا ہے، کوئی نیکی کماتا ہے، کوئی بدی کماتا ہے، کوئی دولت کماتا ہے، کوئی غربت کماتا ہے، لیکن کمائی سب کر رہے ہیں، اچھی یا بری کمائی میں سب لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کماتا ہے۔ اور دوسرا حارث، حارث کا معنی ہے کھیتی بونے والا، تو دنیا میں ہر انسان کھیتی بوتا ہے، کوئی نیکی کی کھیتی بوتا ہے، کوئی بدی کی کھیتی بوتا ہے۔ نیکی کی کھیتی بوئے گا تو آخرت کے اندر وہ خیر اور فضل کی جو ہے وہ فصل اٹھائے گا، جو بدی و گناہ کی کھیتی بوئے گا وہ آخرت کے اندر عذاب اور سزا کی جو ہے وہ جو ہے فصل اٹھائے گا۔ لیکن دنیا میں ہر انسان حارث ہے۔ تو معلوم ہے کہ کسب یعنی کمانا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، ہر انسان عمل کرتا ہے، تشریع عمل کرے یا تکوینی عمل کرے، وہ دنیا کے اندر عمل سے باہر کوئی شخص نہیں ہے۔ ایک شخص کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، تو گھر میں بیٹھا رہنا بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک ایکشن ہے۔ کہتا نہیں میں تو سوتا رہتا ہوں، تو سونا خود ایک عمل ہے۔ تو گویا کہ عمل سے باہر کوئی شخص نہیں نکل سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، اور انسان کو گویا کہ اختیار دے دیا کہ وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، دونوں طرح کے عمل کرنے میں یہ آزاد ہے، تاکہ آزادی کے ساتھ یہ جب کسی اچھی چیز کو چوز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو انعام دیا جائے گا۔ اگر خود مختاری آزادی کے ساتھ گناہ اور معصیت پر قدم رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی پکڑ ہوگی۔ تو گویا کہ یہ دارالعمل، اور عمل جو ہر انسان کرتا ہے، لیکن عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو شرط ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ آپ دنیا میں عمل تو کر لیں گے، وہ عمل ایگزسٹ تو کرے گا کہ عمل کر دیا آپ نے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہوا یا نہیں، اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اجر کا مستحق بنایا یا نہیں، اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، سنسریٹی کے ساتھ آپ وہ عمل کریں۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، لیکن آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے یا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی یا نہیں، اللہ کو پانے کے لیے پڑھی یا نہیں۔ اگر اللہ کو پانے کے لیے آپ نے اللہ کی نماز پڑھی ہے تو یہ خالص اخلاص کے ساتھ چونکہ آپ نے عمل کیا ہے، پوری سنسریٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے آپ جھکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول کر کے آپ کو اجر و انعام کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی، 4 رکعت 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے، لیکن اخلاص نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے پڑھی، صف اول میں بیٹھے ہیں، سارے کہیں جی بڑے نمازی صاحب ہیں، لوگوں کو بس دکھانے کے لیے میں بڑا نمازی ہوں۔ حج کرنے چلے گئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے اعلیٰ حاج ہیں جی، حاجی صاحب ہیں۔ تو آپ نے عمل تو کیا، اور عمل کا وجود بھی قائم ہوا، عمل ایگزسٹ بھی ہو گیا اور سب دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، وہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔
اس لیے اخلاص قبولیت کے لیے ضروری ہے، اور اگر اخلاص اگر نہیں ہوگا تو عمل تو ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قبول نہیں ہوگا۔ جب قبول نہیں ہوگا تو دار الفضل میں اس کو انعام اور فضل نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اعظام، اور اسی طریقے سے صدیقین اور صالحین اور شہداء، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت و معرفت کے خاص مقامات عطا کیے ہوتے ہیں، ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ جمعے کے 2 فرض رکعت اولیاء اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، انبیاء نے بھی 2 رکعت جمعے کی پڑھی اور امت نے بھی پڑھی، تو فرق کیا ہوا؟ نبی نے بھی عشاء کے 4 فرض پڑھے ہیں، ہم نے بھی 4 فرض پڑھ لیے، تو فرق کیا ہوا؟ ہم تو برابر ہو گئے؟ نہیں، برابر نہیں ہوئے۔ ظاہری نظر میں اس عمل کی کوانٹٹی تو سیم نظر آتی ہے لیکن کوالٹی میں فرق پڑ جاتا ہے، اور کوالٹی میں جو فرق پڑتا ہے وہ اخلاص کی وجہ سے پڑتا ہے، سنسیریٹی کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اللہ کا نبی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اخلاص کا کیا عالم ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ لیکن میں اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہیں، ایک تو یہ دنیا کو دکھانے کا دھیان کہ لوگ کہیں جی ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، اور دوسرا نماز کے اندر خیالات، ساری دنیا کی چیز نماز کے اندر سوچ رہے ہیں، امام جو قرات کر رہا ہے اس پر دھیان نہیں، امام جو اللہ اکبر کر رہا ہے اس پہ دھیان نہیں، بلکہ بس دائیں بائیں سارے جھک رہے ہیں تو یہ بھی جھک گیا، لیکن سوچ اس کی کسی اور جگہ پر ہے۔ تو یہ نماز اللہ کی حقیقت میں نماز نہیں۔ ہاں، آپ نماز سے جب فارغ ہوں گے تو مفتی فتویٰ یہ دے گا کہ جی آپ نے نماز ادا کر لی، جی میری نماز ہو گئی، جی ہو گئی، تو نماز تو ہو گئی، اس کا وجود بھی قائم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، اس میں وہ دھیان اور توجہ نہیں تھی کہ جس اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا رابطہ ہے۔ اس کو کہتے ہوئے اخلاص۔ تو گویا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور امت کے عمل میں بنیادی فرق یہ ہو جاتا ہے کہ نبی جب ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے اخلاص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے سجدے کرتا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے رکوع میں جھکتا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے تشہد میں بیٹھتا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے قیام میں نگاہ جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اخلاص اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ نماز، تو یہی وجہ تو ہماری نمازوں میں اور انبیاء اولیاء کی نمازوں میں اور عبادتوں میں بنیادی فرق اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی بات پر زور دیتے، اخلاص کے ساتھ، اخلاص اور سنسیریٹی کے ساتھ ایمان بھی قبول کیا، اخلاص کے ساتھ۔ اگر ایمان قبول کر لیا اخلاص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ریا اور منافقت ہے تو صورت منافقون جیسی صورتیں اترتی ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو جو صف اول میں نمازیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو منافقین کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں، ان کے اندر کفر ہے، یہ ظاہری زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ظاہری زبان سے ایمان لا رہے ہیں لیکن قلب کے اندر ان کے کفر ہے۔ یہ صرف دنیا کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہیں تاکہ ان کو مسلمانوں والے مال غنیمت مل جائے، مسلمانوں والی عزت مل جائے، حالانکہ بظاہر ایمان بھی لائے اور نماز میں صف اول میں کھڑے ہیں یہ منافقین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہے بلکہ رد کیا جا رہا ہے۔ بس یہی وہ کسوٹی اور معیار ہے کہ آج ہم جب کوئی عمل کریں تو دیکھیں اخلاص کس درجے کا ہے، سنسیریٹی ہماری کس درجے کی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جو چلے ہیں اس کی سب سے پہلے نیت کو متعین کرو، گھر سے نماز پڑھنے چلو، نیت یا اللہ ظہر کی نماز پڑھنے چلا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے چلا ہوں، یا اللہ جمعے کی نماز پڑھنے چلا ہوں خالص تیری رضا کے لیے، اور کوئی میری نیت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اور فطور ہے تو یا اللہ فطور نیت سے میں توبہ کرتا ہوں، میں خالص تجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں جمعے کی۔ یہ نیت پہلے متعین کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہم بس اتنے ہنگامے ہیں کام کے کاموں میں لگے جی میں جمعے پہ جا رہا ہوں، یار یہ سامان ادھر کوئی ڈبے بند کرو یا الماری بند کرو یا دکان کے تم اللہ نہیں، اتنی اجرت کی ضرورت نہیں، ایک لمحے کے لیے اپنی نیت کو متعین کرو۔ ہوتا ہے لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، دکانیں بند کر کے آتے ہیں یا وہاں کسی اسسٹنٹ کو لگا کے آتے ہیں جو اسسٹنٹ مسلمان نہیں ہے، مثلاً یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں کسی اسپینش کو کھڑا کر دیا، کسی ہندو کو کھڑا کر دیا، بھئی ادھر اسٹور دیکھنا میں نماز جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں، تو لیکن وہ متعین نہیں کرتا نیت،
ہبڑ دھبڑ میں کیا اور نکلا آگے مسجد میں اللہ اکبر. نہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ کر دو اللہ کی طرف. یا اللہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں خالص تیری رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر میری اس نیت میں کوئی فطور ہے تو یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. میں تجھے راضی کرنے کے لیے سچی نیت سے جمعے کے لیے جا رہا ہوں. بھائی یہ نیت متعین کی، اب آپ قدم بڑھائیں. تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم پر نیکیاں آپ کے لیے متعین کرتے چلے جائیں گے. اور جمعے کے نماز کے اندر آپ تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے تو ایسے لگے گا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ملاقات کرنے آ گئے ہیں. کیونکہ جنتوں میں بھی جمعے کا دن ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہوا کرے گا. ہر جمعے کے دن کے اندر جس کو قرآن نے یوم المزید کہا ہے، تو یوم المزید یعنی جمعے کا دن ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے وہ سب اہل ایمان اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اپنی جنت کی نعمتوں کے لذت و لطف کو بھول جائیں گے. جن جنت کی نعمتوں کے اندر نہال ہوتے تھے، لیکن اللہ کا دیدار جب کریں گے، ظاہر ہے کہ جس اللہ نے جنتیں بنائی ہوں اس کی اپنے حسن و رنائی کا عالم کیا ہوگا. جسے جنتوں کو حسن و جمال بخشا ہو، جسے حوروں کے اندر لذت و لطف رکھے ہوں، اس کی اپنے لذت و لطف کا عالم کیا ہوگا. اس کو دیدار کریں گے تو اہل جنت بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. کوئی تو چند لمحے کے لیے بے ہوش ہوگا اور بے ہوش میں آ جائے گا اپنی استعداد کے مطابق. انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صدیق ہیں. اور بعض تو ایک ایک ہفتہ تک بے ہوش پڑے رہیں گے، ہوش مدہوش ہو جائے گا اس حسن جمال کو دیکھ کر. جیسے دنیا میں چھوٹی سی کوئی لطف و لذت کی چیز ہمیں مل جائے، ہم اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. لذیذ کھانا ہی کھائے، انسان کھانا کھایا، منہ میں رقمہ رکھا ہو بڑا لذیذ، انسان بس اس کے اندر گم ہو جاتا، آنکھیں بند اور اس کو ہوش اڑ جاتے ہیں، اس لذت میں گم ہو جاتا ہے. حالانکہ کھانا معمولی سی چیز ہے. شربت پیا، خاص طور رمضان کے مہینے آنے والے ہیں، اس کے اندر آپ نے افطاری کے شربت پیا، ٹھنڈا شربت، میٹھا، شیریں، خوشبودار پیا. بس منہ کو شربت لگتے ہی انسان کے کان، آنکھوں کے اندر رس گل جاتا ہے. آدمی ساری دنیا سے بے خبر. اس دوران میں بچہ بھی بچہ کہ ابو ابو ابو، بچے کی نہیں سنتا، وہ پی آدھا گلاس ختم کر کے اب ہوش میں آتا ہے. یار یہ معمولی سی چیز جس ذات کی مخلوق کے اندر لطف و لذت کا عالم یہ کہ انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، جس اللہ کو دیکھیں گے ہوشوں کا عالم کیا ہوگا. تو وہ اللہ جمعے کے دن، تو یہ جمعے کے دن جو ہم جمع ہوتے ہیں گویا کہ یہ بدلہ ہے اس یوم مزید کا. اسی طرح وہاں بھی ایک اجتماع ہوا کرے گا اور ہر بندہ اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے بیٹھے گا. سیٹیں کوئی زمین پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی پہلی سیڑھی پہ، کوئی دوسری سیڑھی پہ، تیسری سیڑھی پہ، پورا ایک میدان میں لگی ہوں گی سیڑھیاں، اتنا بڑا میدان. ہر بندہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے بیٹھا ہے، اس اعتبار سے اس کو اللہ کا قرب اور اس کی دیدار کا لطف نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تو گویا کہ آپ جمعے کے لیے آئے تو نیت متعین کرو کہ ہم یا اللہ تجھے راضی کرنے کی، تیری خوشنودی کی خاطر جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں. تو یہ جو اخلاص ہے، یہ جو سنسیریٹی ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرتے ہیں. اور اس قبولیت کا آخرت میں تو فضل و انعام تو دیں گے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیتے ہیں کہ دل کا اطمینان عطا کر دیتے ہیں. اور دل کا اطمینان کتنی بڑی دولت ہے، یہ ان سے پوچھو جن کو دل کا اطمینان حاصل نہیں ہے. اس لیے نیکی کو جو بر کہتے ہیں، بر دیکھو ایک ہے بر، ایک ہے بر، دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہے. بر کہتے ہیں خشکی کو. آپ کشتی میں سفر کر رہے ہوں، کشتی ہچکولے کھاتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے کشتی سے، یا بحری جہاز میں، لیکن جیسے کنارے پہ اترتے ہیں ایک خشکی کے اوپر آپ جب کودتے ہیں تو آپ کو کتنا تحفظ کا احساس ہوتا ہے. الحمدللہ خیریت سے آگے بھائی، کیونکہ پانی کا تو کوئی حساب کتاب پتہ نہیں، کوئی ویل مچھلی ٹکر مار دے، کوئی جناب طغیانی آ جائے. لیکن جیسے آپ خشکی پہ اترتے ہیں، یعنی بر خشکی پہ اترتے آپ کو اطمینان ہوتا ہے نا، الحمدللہ بڑے خوش ہوتے ہیں آپ. بالکل اسی طریقے سے بر کی کیفیت ہے کہ انسان جب نیکی کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ایک الجھن ہوتی ہے، یار نماز پڑھنی ہے، بڑا الجھ کے نفس سے لڑ کے ہمت کر کے آ جاتا ہے. اب آگے اس سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے مسجد سے نکلتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے بالکل ہوا میں اڑ رہا ہوں، بڑا ایک اطمینان، خوشی کہ یار میں نے نماز پڑھ لی. یار پہلے بے چینی تھی کیونکہ آپ اس بر کی کیفیت میں نہیں ہیں، لیکن جب بر نیکی کر لی اس کے بعد آپ اطمینان سے سر پہ ٹوپی اٹھائی، جیب میں ڈالی، اپنے آپ کو سیدھا کیا اور ہنستے کھیلتے واپس جا رہے ہیں.
تو معلوم ہے کہ یہ طمانینت قلب جو ہے، یہ دل کے اندر جو سکینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ تو وہ انعام دنیا میں اللہ الگ دیتے ہیں، اور آخرت کا فضل وہ تو ہے ہی ہے۔ اس سے اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل آپ نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بغیر اخلاص کے بڑے سے بڑا بھی عمل آپ نے کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط آ گیا، اب ساری بستی خالی ہو رہی ہے، لوگ ہجرت کر کر کے جا رہے ہیں بیچارے، کیونکہ یہ بستی میں قحط ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ اب ایک شخص وہ بھی نکلا، اب راستے میں جا رہے ہیں لوگ، تو دیکھا ایک مٹی کا بہت بڑا ریت کا ٹیلا اس شخص نے دیکھا۔ اس کو دیکھ کے دل میں سوچنے کا ہے، کاش اگر یہ آٹا ہوتا، اناج ہوتا، میں پوری بستی والوں کو بانٹ دیتا، اور یہ بستی والے بیچارے اپنے یہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور نہ ہوتے۔ بڑے درد کے ساتھ اس کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی، کاش یہ اگر اناج ہوتا اور آٹا ہوتا میں بانٹ دیتا۔ یہ نیت کی، ابھی بس نیت ہی کی ہے اس نے، وقت کے نبی کو فوراً وہی آ گئی کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورا ٹیلا اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کا اجر اس کو عطا کر دیا۔ دیکھو اخلاص ایسی بڑی دولت ہے کہ جس میں عمل نہیں بھی ہے، صرف نیت ہی نیت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، پورا عمل آپ نے کر ڈالا، اخلاص نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ اخلاص، سنسیریٹی اتنی بڑی چیز ہے کہ بلکہ ظاہری طور پر غلط بھی کہہ دیا، عمل غلط بھی ہو گیا، لیکن سنسیریٹی اور اخلاص آپ کا پکا اور کامل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سچے عمل میں لکھ لیتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا، وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے، کہا کہ اللہ میاں کاش اگر تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے نہلاتا، میں تیرے سر سے بالوں سے جوئیں نکالتا، تجھے کنگھی کرتا، تجھے سرما لگاتا۔ پیار کی باتیں اللہ سے کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، سنا، ڈانٹا، خبردار کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، یہ کیا نالیقی کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کو سرما لگاتا، اللہ کے بال کنگھی کرتا، اللہ ان چیزوں سے بالا تار ہے، خبردار ایسی بات رکھو۔ ڈانٹ دیا۔ وہ تو ڈر گیا کہ وقت کے پیغمبر نے یہ کیا بات کہی، گھبرا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہونے، اللہ نے کلام کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ موسیٰ آج تجھ سے میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو نے میرے ایک مخلص بندے کو ناراض کر دیا۔ کہا کہ رب ذوالجلال میں نے تو کسی کو نہیں کیا۔ کہا کہ ابھی جو چرواہ راستے میں تجھے ملا تھا، ہاں رب ذوالجلال وہ تو تیرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا جو تیری شان کے خلاف تھی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ تجھے سرما لگاؤں، کنگھی کروں، بالوں سے جوئیں نکالوں، نہلاؤں دھلاؤں، تو یہ تو آپ کی شان کے خلاف تھا، تو میں نے اس لیے جو ہے وہ اس کو ڈانٹا۔ کہا کہ تجھے پتہ ہے وہ جس خلوص اور محبت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا، مجھے اتنا عزیز تھا، اتنا محبوب تھا کہ کوئی بھی اس وقت میری نظر میں محبوب نہیں تھا۔ جاؤ اس کو پہلے راضی کر، اسی طرح وہ باتیں کرے، پھر میں تجھ سے بات کروں گا۔ دیکھو بیٹا، دیکھو لوگوں، یہ سنسیریٹی۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، اب ڈھونڈ رہے چرواہے کو، ادھر ادھر دیکھا، ایک جگہ بیٹھا، بھائی مجھے معاف کر دینا، اللہ میاں تم مجھ سے خفا ہو گئے، تم وہ جس طرح بول رہے تھے اسی طرح بولتے رہو۔ کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اب میں نہیں بولوں گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ مجھ سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تو بول۔ کہا کہ نہیں، تمہاری ڈانٹ کی برکت سے مجھے اللہ کی ذات کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ پیغمبر کی چند لمحے کی صحبت اور ایک ڈانٹ نے معرفت ولایت عطا کر دی۔ کہا کہ مجھے معرفت کی وہ آنکھ مل گئی ہے، میں تو اللہ کی عظمت پہچان گیا ہوں، میری توبہ میں اللہ کے بارے میں اب یہ بات کروں۔ یہ ہوتا کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کو، نیک کی صحبت چند لمحے کی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، اور صحبت طالع ترا طالع کو، برے کی صحبت چند لمحے کی صحبت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کیونکہ برائی کا ایسا گرا آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ برائی کی منزلیں طے کر جاتے ہیں، اور نیک کی صحبت میں اچھائی کی ایسی کوئی آپ کو نقطہ مل جاتا ہے، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نبی کی تھوڑی سی ڈانٹ کے اوپر جو مجھے چرواہ جو ولایت و معرفت عبور کر گیا، کہا کہ نہیں اب نہیں بولوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ فرمایا کہ ہاں موسیٰ اب صحیح ہے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے واقعی مجھے پہچان گیا ہے، اب میں تجھ سے ناراض، اب کلام کروں۔ دیکھو سنسریٹی اور سچائی اپنی جگہ، ایک ظاہری عمل غلط ہو گیا نادانی میں، اللہ تبارک و تعالی اس سنسریٹی کی وجہ سے مقام عالی عطا کر دیتے، محبوب بنا لیتے۔ اس لیے یہ سنسریٹی اور اخلاص بہت بڑی دولت ہے، یہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ عمل نہیں بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل والوں میں لکھ دیں گے، لیکن اگر عمل ہے اخلاص نہیں ہے، وہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تین وہ لوگ کہ جن کے بڑے بڑے تین عمل ہیں، ایک جو قاری قرآن ہوگا، دوسرا جو جہاد کے اندر شہید ہونے والا، اور تیسرا سخی۔ یہ تین کتنے بڑے عمل ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ ان کے عمل سارے دنیا کے لیے ہوں گے، ریا کے لیے ہوں گے، اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب قاری کو پیش کیا جائے گا، تجھے میں نے قرآن کی دولت دی، تو نے کیا کیا؟ اے رب العزت، میں نے قرآن پوری دنیا میں پھیلایا، دنیا کو سنایا، دنیا کو سمجھایا۔ فرمایا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، فقط قیل، دنیا میں تجھے بہت بڑا عالم کہہ دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا عمل کر رہا ہے لیکن سنسیریٹی اور اخلاص نہیں ہے، جہنم کے اندر بن رہا ہے۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، تجھے میں نے دلیر اور شجاعت اور طاقتور بنایا، تو تو نے کیا کیا؟ کہا کہ رب الجلال، میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تیرے راستے میں، تیرے نام کو اونچا کرنے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ بڑا شجاعت اور بہادر کہیں، تجھے شجاع اور بہادر کہیں، فقط قیل، اور دنیا میں لوگوں تجھے بڑا شجاع اور بہادر کہہ دیا ہے، لہذا تیرا جو منشا پورا ہو گیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، تو ہماری رضا کے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ فرمایا تیسرا جو سخی پیش کیا جائے گا، سخی کہے گا کہ تجھے ہم نے دولتیں دی، مال دیا تھا، اور تو نے دولت و مال کا کیا کیا؟ کہا کہ رب الجزا، میں تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کو کھلایا، بھوکوں کو کھلایا، ننگوں کو پہنایا، پر میں نے خوب اللہ کے راستے میں بانٹا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، کتابیں دین کی میں نے چھاپی۔ فرمایا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا سخی ہے، فقط قیل، لہذا دنیا میں تجھے بہت بڑا سخی کہہ دیا گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دیکھو اخلاص نہیں ہے، کتنا بڑا عمل، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے یہ اخلاص، بھائی یہ وہ بنیاد ہے جو ہم میں اور اللہ والوں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اللہ والے ہر عمل کو اخلاص اور سلسلے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹا عمل۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، ایک کشتی سامنے سے گزری، اس کشتی میں ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ جب چھینک آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سنت ہے کہا جائے الحمدللہ، یہ کہیں الحمدللہ کہیں۔ اب جو یہ سنے الحمدللہ، وہ جواب میں کہا یرحمک اللہ، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، جواب میں یہ کہے۔ پھر چھینک والے نے سنا تو وہ کہے یرحمک اللہ، وہ کہے یہدیک اللہ، اللہ تجھے ہدایت پہ قائم رکھے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اب وہ کشتی میں شخص گزرا، اس کے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، یہ کہا۔ امام ابو داؤد کنارے پہ کھڑے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں لیکن روانی تھی، کشتی دور نکل گئی۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ آپ اتنی آواز سے کہیں کہ وہ سامنے والا سن لے، یہ بھی یاد رکھو۔ آج کل ہم لوگ بڑی اس بارے میں بڑی شرم ہے، بڑی ہیزیٹیشن ہے، ہم کو مسلمان چھینک مار دے تو ایک تو الحمدللہ اونچا نہیں بولتا، وہ بھی چپ رہتا ہے الحمدللہ، کو گورے نہ سن لے، کالے نہ سن لے۔ آپ کو تو گورے کالے یہاں آپ کو بلیس، گاڈ بلیس دور سے بول دیں گے، یار وہی آپ سے اچھے نظر آ رہے ہیں، پھر تو آپ نبی کی عمل کو لائیے، آپ کا الحمدللہ اونچا کہیں۔ اب مسلمان کو بیٹھا وہ بولے وہیں سے یرحمک اللہ، لیکن آج گاڈ بلیس چل گیا ہے، اب خود نہ کرے تو دوسرے بیچارے گورے کہتے گاڈ بلیس، پھر ہم بھی بول دیتے گاڈ بلیس تھینک یو۔ نہیں، نبی کے عمل کو لاؤ تو دیکھو جنتوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے جب یہ سنا، اب وہ پریشان ہوئے کہ وہ تو دور چلا گیا اور میں سن چکا ہوں، اور مجھے اتنی آواز میں کہہ رہے کہ وہ سن لے، تو جلدی سے کشتی والا کھڑا تھا، اس کو 1 درہم دیا، 1 درہم کہا جلدی کشتی پہ چلو، اس کشتی کے قریب چلو۔ اب اسے کشتی دوڑائی، اس کے قریب گئے، قریب جا کے کہا یرحمک اللہ، اتنا کہا، واپس لوٹے ہیں، ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی ابو داؤد تو نے 1 درہم میں آج جنت خرید لی۔ اللہ اکبر، 1 درہم میں جنت خرید، جنت مل گئی۔ چھوٹا سا عمل، صرف اسی اخلاص کی بنیاد پہ کہ یار نبی کا عمل ہے اور یہ بندہ بولا ہے، یار یہ 1 درہم لو مجھے پہنچاؤ،
عمل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ اسی وقت سنا دی۔ اسے اخلاص بڑی چیز، اور اخلاص کے ساتھ کہو، دکھانے کی کس کو دکھاؤ گے؟ جس کو دکھاؤ گے وہ تمہیں کیا دے دے گا؟ کچھ نہیں دے سکتا، دینے والا وہ ہے، اس کے لیے کرو۔ جب اس کے لیے کرو گے وہ سب خود دکھا دے گا۔ اسی ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص اگر کوئی نیکی پہاڑ کی غار کی کھوک کے اندر چھپ کر کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، فرمایا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس کو موت نہیں دیتے جب تک اس کی نیکی کو انسانوں کے اوپر افشا نہیں کر دیتے۔ یہی وجہ کہ آج واقعات نہیں پڑھتے، فلاں اللہ والے فلاں غار کے اندر بیٹھ کے 40 سال عبادت کی، فلاں اللہ والے۔ یہ کس نے مشہور کیا؟ یہ میرے اللہ نے۔ وہ چھپی ہوئی کی عبادتیں کہاں سے کہاں آج پہنچ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ چھپ کر عبادت کرنا تمہارا کام ہے، دنیا کو دکھا کر جو تمہارے مقام وہ بڑھا دینا میرا کام ہے۔ آپ میرا کام نہ کرو، آپ اپنا کام کرو۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہم نے جو ہے دنیا میں افشا کرنے کا اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے کام کو کھوٹا کر دیا۔ یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نہیں۔ اخلاص اتنی بڑی دولت، تو اخلاص اور یونٹ اخلاص کے ساتھ جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے۔ علامہ بہاؤالدین ابن عقیل مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے میں بہت غریب تھا۔ غربت کا حل عالم یہ کہ فاقے، ان کی لکھی ہوئی کتاب میں علماء پڑھتے ہیں، اتنا بڑا علامہ ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، تو میں نے دیکھا ایک قیمتی ہار، ہیرے جواہرات سونے کا ایک قیمتی ہار گرا ہوا ہے، میں نے اٹھا لیا۔ میرے دل نے کہا لو بھی تجھے تو خدا کی طرف سے مل گئی نصرت بھائی، اللہ کے گھر میں ملا تو بھائی اللہ نہیں بھیجا ہوگا نا بھائی۔ جیسے وہ لکھا نا حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کہ ہندوستان میں ایک بستی میں مسجد تھی، تو مسجد میں ظاہر ہے کہ آپ کو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چور آیا، چور نے لاؤڈ سپیکر اٹھایا، یہ وہ ساری اٹھا کے باندھا اور چوری کر کے چلا گیا، اور ایک پرچہ ممبر پہ لکھ کے چلا گیا، پرچہ ممبر پہ۔ اب فجر میں جب لوگ آئے، دیکھو تیری یہ کیا ہوا، سپیکر غائب، سب کچھ غائب، یہ چوری ہو گئی بھائی، تالا بھی ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ پرچہ پڑا ہے یار ممبر پہ۔ پرچہ اٹھا کے دیکھا، پتہ کیا لکھا؟ کہا کہ اللہ کا سامان اللہ کے گھر سے لے کے جا رہا ہوں، تمہارے باپ کے گھر سے نہیں لے جا رہا، کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ تو آج مسجد سے جوتی اٹھانے والا یہ سوچتا ہے بھائی اللہ کے گھر سے اٹھائیے بھائی، تمہارے باپ کی ہے، اور ربا کے گھر سے لی، ابا کے گھر سے تو نہیں لی۔ تو یہ سوچتا ہے۔ تو ہم ہوتے تو یہ سوچتے کہ اللہ میاں دیکھو میری غربت پر اللہ نے ہار بھیج دیا، لیکن نہیں، ایسے نہیں بھیجتا۔ تو خیر وہ جناب اسے لیا، تو دل میں آیا کہ بھائی غربت مٹاؤ، اچھا موقع ہے۔ پھر کہا نہیں یہ تو چوری ہے، بددیانتی ہے۔ تو مطاف میں کھڑے ہو کے کہتے میں نے اعلان کیا، کہا کہ بھئی یہ ایک قیمتی ہار مجھے ملا ہے، کس کا ہے؟ بھئی لے لو۔ جب میں نے آواز لگائی تو ایک نابینا آدمی، اس نے کہا میرا ہے میرا۔ اب میرے نفس اور ملامت کیا کرنا ہے کہ یہ تو تھا بھی نابینا، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، تو اس کو واپس کر رہا، او بڑا مجھے افسوس۔ لیکن پھر کہا نہیں، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے وہ ہار اس کو دے دی، بات ختم ہوگی۔ اب وہاں سے میں طواف کر کے نکلا تو حلہ کا ایک مقام، غالباً ملک شام کے قریب حلہ کا مقام، میں وہاں اس بستی میں گیا تو پتہ چلا یہاں بستی کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں امامت کے لیے کوئی آدمی چاہیے۔ میں جب پہنچا تو مجھے حلیہ دیکھ کے لوگوں نے کہا جی آپ بھی مولانا لگتے ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ میں نے جب نماز پڑھائی تو ان کو بھی نماز بڑی اچھی لگی کہ امام صاحب نے قرات اتنی اچھی کی، بڑی اچھی نماز پڑھائی۔ کہا جی آپ امامت کا عہدہ کیوں نہیں لے لیتے، کیوں ہمارے امام صاحب فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے نوکری مل گئی، امامت شروع کر دی۔ ابھی چند دن امامت میں نے کی تو مجھے انتظامیہ نے کہا کہ بھائی یہاں ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یتیم ہے گویا کہ، حالانکہ یتیمی تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں جو ہو بلوغت سے پہلے یتیم کہلاتا ہے، بعد میں نہیں۔ تو بارہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اکیلی ہے، لاوارث، تو اگر آپ کہیں تو آپ کو ان سے نکاح کر دیں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ پردیسی تھا، نکاح کر دیا، شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو کہا کہ میں اس خاتون کے ساتھ جب میں آمنا سامنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار جو میں نے وہاں مکہ کے اندر اٹھا کے اس کے باپ کو دیا تھا، نابینا کو دیا تھا، وہی ہار۔ میں نے کہا کہ یہ ہار کیسا ہے؟
کہا کہ یہ ہار جو ہے میرے ابا نے مجھے دیا. کہا وہ نبینا جو تھے بزرگ تمہارے ابا ہیں؟ کہتا وہ میرے ابا تھے. کہتا اوہو. کہتے یہ ہار پتہ کون سا ہے؟ یہ وہاں مطاف میں گر گیا تھا، میں نے اٹھا کے تمہارے ابا کو دیا تھا. اس لڑکی نے جب یہ بات سنی کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی، اور اس کو کہا ابن عقیل تیری دعا بھی قبول ہو گئی. وہ کہنے لگے مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کیسے، کیا مطلب؟ کہا ہوا یہ کہ میرے ابا جب طواف کر کے آئے تھے گھر تو آ کے کہنے لگے، اور ہمیشہ بلکہ یہ دعا کرنے لگے، یا اللہ وہ مطاف کے اندر ہار جس بندے نے مجھ نابینا کو دیانتداری کے ساتھ واپس کیا تھا، یا اللہ ایسا ایماندار دیانتدار قسم کا آدمی میری بیٹی کا شوہر بنانا. وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ایسا دیانتدار بندہ جو میری بیٹی کا شوہر بنانا. اللہ اکبر. اور ادھر تو دعائیں کر رہا کہ یا اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول، میں تو غربت میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو تیری اس نیکی اور سچائی کی وجہ سے ہار بھی عطا کر دیا، بلکہ ہار والی بھی عطا کر دی. یہ ہوتا ہے آپ جو اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں پھر آپ پریشان نہ ہوں، پھر دے دیں. چاچا لکھا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کے حوالے سے واقعہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک جو کھالا جو بہہ رہا تھا پانی کا، تو اس کے قریب سفر کر دیکھا تو کھالے میں ایک سیب اس میں رڑکتا جا رہا ہے. یہ جلدی سے اٹھا لیا، سیب اٹھا لیا، اور اٹھا کے بھوک لگی تھی مسافر تھے کھا لیا. اب کھانے کے بعد ایک دم خیال ہے کہ اوہو یار یہ پتہ نہیں کسی کے باغ کا سیب ٹوٹ کے اس میں گرا ہے، کس کا، اور میں نے کوئی پوچھا نہیں سوچا اور کھا لیا. اب پریشان، اب اسی پگڈنڈی پہ واپس جانے لگ گئے کہ کون سا کوئی باغ ہے جس کے پھل اس کے اندر لٹک رہے ہیں. آگے گئے تو ایک باغ، اس باغ کی کوئی شاخیں اس میں لٹک رہی ہیں، سیب ٹوٹ کے گرتا ہے. اب وہ باغ کے مالک کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ مالک کون ہے، پتہ چلا ہے فلاں مالک ہے. اس کے پاس گئے کہ بھائی صاحب وہ غلطی ہو گئی، وہ آپ کے باغ کا ٹوٹا ہوا سیب اس میں گرا، کھالے میں بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے وہ کھا لیا. بس آپ سے میں معافی مانگنے آیا ہوں کہ آخرت میں آپ مجھ سے اس کا حق نہ مانگ لیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں سیب کھا بیٹھا ہوں. مالک نے جب سوچا کہ یار ایسا بندہ دنیا میں آج ہے، دل میں کہنے لگا نہیں میں ایسی معاف نہیں کرتا، میری معافی کی شرط ہے. نے کہا ہاں جی جو بھی شرط ہو، میں آپ کو غلام بننے کو تیار ہوں، لیکن مجھے دنیا میں ہی اس کا بوجھ ہٹا دیجیے، آخرت میں اللہ کے سامنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا. اب یہ سوچ میں پڑ گئے، اور لیکن مالی بول رہا ہے لیکن میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے اور بہری ہے. یہ عیب ان کے اندر، عیوب ان کے اندر، 4 عیب اس کے اندر موجود ہیں. اسی حالت میں تجھے اس کو قبول کرنا ہوگا. اب یہ تو آخرت کے لوگ ہوتے ہیں، ہماری طرح تو نہیں. ہاں جی اگر جی ہم یہ چلے بات ہے، اندھی لنگڑی لے لو بھائی، یوں کر کے چل دیں گے. اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ دنیا میں اندھی لنگڑی سے گزارا بہتر آخرت کی پکڑ سے. آخرت بھی کیا جواب دوں گا، یہ لمحے تو پتہ نہیں اگلی سانس ہے کہ نہیں. یہ تو وہ لوگ تھے. اب بیچارے کہنے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں. نکاح ہو گیا. اب 2 لوگ آگے نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اب یہ جب اندر کمرے میں گئے ہیں تو آگے ایک حسینہ عالم، ایک حسین خاتون بیٹھی. یہ بڑے حیران کہ یار وہ تو کہتے تھے اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے اور جناب بہری ہے. یہ سلام کیا اسے، وعلیکم السلام. اتنی خوبصورت آواز. یہ گھبرا کے ایک دفعہ کو باہر آئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں غلط کمرے میں آ گیا، غلط فہمی ہو گئی. باہر نکلے، کہا کہ وہ مالک نے یہی میری بیٹی، اندر جاؤ. کہا کہ لیکن آپ نے تو مجھے کہا تھا لنگڑی لولی اندھی، یہ تو ماشاءاللہ وہ تو ایک حسن کا پیکر ہے. فرمایا کہ میں نے بس یہی، جب تو نے مجھے یہ کہا کہ سیب میں نے کھا لیا تو میں نے سوچا کہ ایسے دل اور امانت کا انسان دنیا میں ملے گا کہاں. کیوں کہ میری بیٹی کا نیکی اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ میں نے اندھی جو کہا تھا، اندھی کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی حرام چیز کو اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. اسے میں نے کہا تھا کہ اندھی ہے کا مطلب ہے حرام سے اندھی ہے. وہ میں نے کہا تھا کہ وہ بہری ہے، کسی نامحرم کی یا گناہ کی کوئی بات اس نے کان سے کبھی نہیں سنی. اتنی متقی پرہیزگار.
اور لولی ہے، اس کا مطلب کبھی کسی گناہ میں اس سے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، تو میں نے کہا اس لیے وہ لنگڑی لولی ہے، مطلب یہ گناہوں سے لولی ہے۔ اور لنگڑی ہے مطلب کسی گناہ اور معصیت کی طرف اس سے کبھی قدم نہیں بڑھایا، اس لیے میں نے کہا تھا لنگڑی ہے، مطلب گناہوں سے لنگڑی ہے۔ اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے پتہ چلے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، اور تو نے ہاں کر دی۔ اس کے باوجود میں سمجھ گیا کہ تو نے وہ سیب کھانے کی جو شرمندگی ہے تیری سچی شرمندگی ہے، جھوٹی نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے۔ اگر بناوٹی ہوتی تو آگے سے بحث کرتا، اور جی ایسی لڑکی بھی نکاح میں بھلا کون لیتا ہے جی، اور چھوڑیے سیب کا کرنا یہ ہوتا نا، آج ہم ہوتے یہی کرتے۔ لیکن فرمایا کہ میں نے اندازہ کیا تیری یہ شرمندگی بالکل سچی ہے، تو واقعی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، تو واقعی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تجھے واقعی وہی تیری شان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اسے اپنے نفس کی لگاموں کو روک لیا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا مقام عطا